खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से पहला सैमुएल उसका 25 बाब। सैमुएल की वफ़ात। और सैमुएल मर गया और सब इस्राएली जमा हुए और उन्होंने उस पर नोहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। दाऊद और अबीजेल। और दाऊद उठकर दश्त फारान को चला गया और माउन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत करमिल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3,000 भेड़ें और 1,000 बकरियां थीं और ये करमिल में अपनी भेड़ों के बाल कतर रहा था। इस शख्स का नाम नाबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और वो कालिब के ख़ानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल कतर रहा है। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए और उसने उन जवानों से कहा कि तुम करमिल पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कतरने वाले हैं और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब तक वो करमिल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज़ खोई ना गई। तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे। बस इन जवानों पर तेरे करम की नज़र हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। सो दाऊद के जवानों ने जाकर नाबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कहीं और चुप हो रहे। नाबाल ने दाऊद के खादमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है और यस्सी का बेटा कौन है। इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़बीहे जो मैंने अपने कतरने वालों के लिए ज़बा किए हैं लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वो कहाँ के हैं। सो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट गए और आकर ये सब बातें उसे बताईं। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। सो हर एक ने अपनी तलवार बांधी और दाऊद ने भी अपनी तलवार हमाइल की। सो करीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले और 200 असबाब के पास रहे। और जवानों में से एक ने नाबाल की बीवी अबीजेल से कहा कि देख, दाऊद ने बियाबान से हमारे आका को मुबारकबाद देने को कासिद भेजे, पर वो उन पर झुंझलाया। लेकिन इन लोगों ने हमसे बड़ी नेकी की और हमारा नुकसान नहीं हुआ, और मैदानों में जब तक हम उनके साथ रहे हमारी कोई चीज़ गुम ना हुई, बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरी चराते रहे वो रात दिन हमारे लिए गोया दीवार थे। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। तब अबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मैं के 2 मशकीज़े और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खोशे और अंजीर की 200 टिक्कियाँ साथ लीं और उनको गधों पर लाद लिया और अपने चाकरों से कहा, तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और उसने अपने शौहर नाबाल को खबर ना की। और ऐसा हुआ कि जूँ ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल की जो बियाबान में था बेफ़ायदा इस तरह निगहबानी की
کہ اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی، کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی۔ سو اگر میں صبح کی روشنی ہونے تک اس کے لوگوں میں سے ایک لڑکا بھی باقی چھوڑوں تو خدا داؤد کے دشمنوں سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہی کرے۔ اور ابیجیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی، اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی، مجھ پر اے میرے مالک، مجھ ہی پر یہ گناہ ہو، اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے، اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن۔ میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرا مالک اس خبیث آدمی نابال کا کچھ خیال نہ کرے، کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ ہے۔ اس کا نام نابال ہے اور حماقت اس کے ساتھ ہے، لیکن میں نے جو تیری لونڈی ہوں اپنے مالک کے جوانوں کو جن کو تو نے بھیجا تھا نہیں دیکھا۔ اور اب اے میرے مالک، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان ہی کی سوگند کہ خداوند نے جو تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا ہے، اس لیے تیرے دشمن اور میرے مالک کے بدخواہ نابال کی مانند ٹھہریں۔ اب یہ ہدیہ جو تیری لونڈی اپنے مالک کے حضور لائی ہے، ان جوانوں کو جو میرے خداوند کی پیروی کرتے ہیں دیا جائے۔ تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے، کیونکہ خداوند یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا، اس لیے کہ میرا مالک خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے، اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی۔ اور گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بکجا میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی، پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دے گا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے وہ سب نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا اور تجھ کو اسرائیل کا سردار بنا دے گا، تو تجھے اس کا غم اور میرے مالک کو یہ دلی صدمہ نہ ہوگا کہ تو نے بے سبب خون بہایا یا میرے مالک نے اپنا انتقام لیا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے بھلائی کرے تو اپنی لونڈی کو یاد کرنا۔ داؤد نے ابیجیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک۔ تو خود بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا، کہ اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا۔ اور داؤد نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ وہ اس کے لیے لائی تھی قبول کیا، اور اس سے کہا، اپنے گھر سلامت جا، دیکھ میں نے تیری منت بات مانی ہے اور تیرا لحاظ کیا۔ اور ابیجیل نابال کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں شاہانہ ضیافت کی طرح ضیافت کر رکھی ہے، اور نابال کا دل اس کے پہلو میں مگن ہے، اس لیے کہ وہ نشہ میں چور تھا۔ سو اس نے اس سے صبح کی روشنی تک نہ تھوڑا نہ بہت کچھ نہ کہا۔ صبح کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں، تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا اور وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا۔ اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا۔ جب داؤد نے سنا کہ نابال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداوند مبارک ہو جو نابال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندہ کو بدی سے باز رکھا۔ اور خداوند نے نابال کی شرارت کو اسی کے سر پر لادا،
اور داؤد نے ابیجیل کے بارے میں پیغام بھیجا تاکہ اس سے بیاہ کرے۔ اور جب داؤد کے خادم کرمل میں ابیجیل کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ داؤد نے ہم کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تجھے اس سے بیاہنے کو لے جائیں۔ سو وہ اٹھی اور زمین پر اوندھے منہ گری اور کہنے لگی کہ دیکھ تیری لونڈی تو نوکر ہے تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ اور ابیجیل نے جلدی کی اور اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئی اور اپنی 5 لونڈیاں جو اس کے جلو میں تھیں ساتھ لے لیں، اور وہ داؤد کے قاصدوں کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کی بیوی بنی۔ اور داؤد نے یزرعیل کی اخینوام کو بھی بیاہ لیا، سو وہ دونوں اس کی بیویاں بنیں۔ اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل کو جو داؤد کی بیوی تھی لیس کے بیٹے چلیمی فلٹی کو دے دیا تھا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔